جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. جی ماشاء اللہ. میں نے اسپیس کا عنوان دیکھا، میں نے کہا شاید کچھ ایتھیسٹ کو کا کچھ انکوہیرنس چل رہا ہے آپ کے یہاں، تو میں نے کہا چلو دیکھ لیں. اچھا، میں مزے کی بات بتاؤں جی کہ میں اس اسپیس سے پہلے میں نے آپ کا جا کے کنٹینٹ دیکھا کہ تحافت الملاحدہ کو میں نے التحافت الملاحدہ لکھنا ہے یا تحافت الملاحدہ لکھنا ہے. وہ فیس بک وغیرہ پہ تحافت کا جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مفتی صاحب کا ایک اسپیشلسٹ انکوہیرنس آف ایتھیزم پہ کورس ہے، اس کا نام ہے تحافت الملاحدہ. جسے نام میں نے کاپی کیا ہے. تو اینی ون انٹرسٹیڈ بالکل وہ کورس میں جائیے، بڑے ڈیپر فلسافیکل لیول پہ جا کے اس میں جو انکوہیرنس ہے ایتھیزم کی وہ ڈسکس کی گئی ہے. جزاکم اللہ خیرن. ویسے آپ کا نام نہیں دیکھا میں نے، خیر وہ تو بعد میں نظر پڑی. ایک صاحب نے کچھ میرے نوٹس لے کر ان کو پاکستان میں اسی نام سے پبلش بھی کر دیا. تو خیر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے یہاں. تو آپ کنٹینیو کریں، اگر کوئی یعنی چونکہ کوئی خاص موضوع ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میں تو بہت دیر میں آیا ہوں، ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ کا اسپیس چل رہا ہے. تو کیری آن اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی سے. جی جی بہت بہت شکریہ جی. اچھا، مہاراجا صاحب کا آپ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نہیں یار، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایکچولی ان کو اسلام میں دعوت دینے کی. میں چاہتا ہوں کہ ان سے ایتھیزم کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھیں کہ آخرکار کیا اس میں اتنی خاص بات ہے. I'm really interested. جی تھینک یو. میں اپنا تعارف کروا دوں. میری ایج 60 پلس ہے اور میں پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں 23 سال تک مسلمان رہا، تو آپ اندازہ لگا لیں آلموسٹ 40 ایئر میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں. میں نے قرآن بہت سمجھ کے پڑھا ہے. اچھا ہوا واجدی صاحب بھی یہاں پر ہیں جو مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں نہیں کہتا ہوں، بنا ہے باقاعدہ پڑھا ہے میں نے، خالی کہتا نہیں ہوں. جی جی، تو ایسا الزام نہ لگائیں، باقاعدہ پڑھ کر کہا. جی تو کہتے ہیں نا آپ. سر ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ویسے کہنے لگے اور ایک آدمی کے پاس ڈگری ہے تو اس لیے اس کو کہنے کا حق ہے. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ کہیے کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں. میں اگر کہوں کہ نہیں یہ صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں نہیں. تو فرق ہے میرے. جی اچھا کیا آپ نے بات کر دی. چونکہ میں ہارڈ کروں تو میں سوال جو کرتا ہوں وہ آپ کا دل آزاری شاید کر سکے نا. تو آپ نے سنے تو ہوں گے یہ سارے سوال. تو اسلام میں تو مفتی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا؟ اچھا، آپ ہمیں ایتھیزم کے بارے میں اچھی چیزیں ہاں صحیح بات ہے. آپ چھوڑیے تو آپ ویسے بھی کیسر بھائی دیکھیں 40 سال تک کہ آپ ہارڈ کور رہے، 23 سال سے آپ نہیں ہیں. تو اب ایک چیز کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیوں آپ ایکس وائف کی طرح ہمیشہ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ اب تو آپ اپنی موجودہ وائف کے بارے میں بتائیے. جی جی بہت شکریہ. وائف کا نہیں بتاؤں گا محترم. آپ اس کو ایتھیزم نہ لے جائیں. میٹافوریکل ہے سر، میٹافوریکل ہے یہ. آپ نے دل آزاری کی بات کی، تھوڑا سا ہمیں بھی تو رائٹ دینا دل آزاری کرنے کی. تھوڑی بہت ہم بھی تو دل آزاری کر لیں، ہم بھی تو انسان ہیں. مفتی صاحب میں کوئی بچہ نہیں ہوں. فلسفی اور ورڈ گیم سے میں یعنی کہ ٹرک واقف ہے نا. تو بس وہی وہ جو ورڈ گیم آپ کھیلتے ہیں اسی کو ہم نے تھوڑا سا ریورس کیا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایتھیزم کہ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں. میں نے آپ کی کچھ میں نے لیٹس ٹاک اباؤٹ ایتھیزم کہ آپ ایتھیسٹ کیوں ہیں. جی میں سچا انسان ہوں اور میں بے ایمان اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہتا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہوگا وہ سچا ہوگا اور جو ایتھیسٹ نہیں ہوگا وہ جھوٹا اور بے ایمان ہوگا. یہ آپ کا الزام ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اسلام جھوٹا ہے، باقی کا میں نہیں کہہ رہا. اسلام ایک جھوٹا اور بے ایمان مذہب ہے اور یہ انسانیت کے خلاف بلاسمی ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھیزم جو ہے وہ ایمانداری سکھاتی ہے، اس کو ذرا ثابت کر دیجیے امپیریکل ایویڈنس. میں ایماندار ہوں. میں نے ایتھیزم کے بارے میں نہیں کہا. نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ نے اسلام چھوڑ کر ایتھیزم اختیار کر لیا اور ایتھیزم اس لیے اختیار کیا کیونکہ آپ ایماندار ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کو ایمانداری کس چیز نے سکھائی؟ اسلام نے تو سکھائی نہیں، تو کس نے سکھایا آپ کو ایماندار ہونا؟ میری امی جان نے سکھائی تھی جب میں 7 سال کی عمر تک. آپ کی امی جان تو مسلمان تھی؟ جی اب بھی ہیں. انہوں نے حج بھی کیا، میں بھی حاجی ہوں. تو اگر اسلام کسی کو بے ایمان بناتا ہے تو آپ کی امی جان کو کیوں نہیں بنایا؟ جی کیونکہ وہ جس ماحول میں رہتی تھی نا مجھے. تو اس کا مطلب یہ کہ ماحول بناتا ہے نہ کہ اسلام. تو پھر آپ نے ماحول کے اوپر الزام کیوں نہیں لگایا، اسلام کے اوپر کیوں الزام جڑ دیا؟ اسلام کے اوپر نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ نے ابھی کہا نا کہ اسلام بے ایمان بناتا ہے، تو پھر آپ کی امی کو کیوں نہیں بنایا؟ بالکل. تو آپ کی امی کیسے ایماندار رہ گئی؟ یا پھر کہیے کہ آپ کی امی بھی بے ایمان ہے، کہیے. دیکھیں آپ
بلاسمی نہ کریں کیونکہ آپ کی بلاسفمی یہ بلاسفمی ہے، اگر یہ بلاسفمی ہے. یعنی آپ اگر اسلام کو کہیں کہ اسلام بےایمان سکھاتا ہے تو ہم تو ریورس کرتے ہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب گفتگو ہوتی ہے تو بالکل ایکول گراؤنڈ پر ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ماحول بے ایمان بناتا ہے اور آپ الزام لگا رہے ہیں اسلام کو، اور اگر اسلام بے ایمانی کی بنیاد اور ذریعہ ہے تو پھر آپ کی والدہ کو بھی ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں. بیسڈ آن یور لاجک شی شوڈ بی، بٹ شی از ناٹ. پرسنل پیپل پہ اٹیک نہیں کر سکتے محترم. نہیں کوئی. اچھا ایک منٹ مہاراجا صاحب، ایک سیکنڈ میں آپ کو نا ایک دو چیزیں سمجھا دیتا ہوں. آپ کا جو ایتھیسٹ مسئلہ جتنے ہیں نا، میں صرف ہماری فیوچر کی گفتگو اچھی ہو جائے، میں صرف اس لیے آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اور ایک آدھا منٹ ہی لوں گا. کہ عام طور پہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم انڈرنیتھ دا سکن جا کے زج کر کے ادھر سے پوائنٹ سکوری، یہ اشتعال انگیزی وہ اشتعال انگیزی. میرے بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا، آج آپ تھوڑے سے نا ڈفرینٹ لیول پہ کھیل رہے ہیں. ہم لائیو سٹریمز کرتے ہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، پورا ہفتہ ایمانی یونٹ کی چلتی رہتی ہیں. یہ چھوٹا سا ٹیسٹر ہے کہ اگر آپ نے یہ شروع میں جملے بازی شروع کی تھی، اگر آپ نے ایسی کی، آپ یقین کریں کہ آپ کو تیسرے دن بھی باتیں یاد آتی رہیں گی کہ یار اس وقت فلاں فلاں جگہ بھی میری بے عزتی کی تھی، انہوں نے مجھے اب کیوں یاد آ رہا ہے. سر ایک ہفتے تک نیند نہیں آئے گی مجھے اسپیسز میں نہیں آپ اس اگر لیے آپ بہتر یہ ہے، میری بات سن لیں، میری پوری بات سننے دیجیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلسافیکل لیول پہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو میٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے ایتھیزم میں کیا اچھی باتیں ہیں، یہ پرسنل ہونا آپ چھوڑ دیجیے. یہ یقین کریں یہ ٹیسٹر تھا. اچھے لیول پہ بات کریں گے، آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ آپ ہم سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے اخلاق کے آپ معترف ہوں گے. اس طرح سے کریں گے وہ بھی آپ کی مرضی ہے. آپ کا نام کیا؟ قاسم راجا جو بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب کسی سے پوچھیں، نہیں کسی سے پوچھیں دوبارہ کیا اسٹیج جوائن کر دیجیے گا. یہ میں نے عرض کیا یہ یہی بدتمیزی ہوتی ہے نا کہ آپ کو میرا نام نہیں پتا. جائیں کسی سے پوچھیں. نہیں تو میں نے قاسم آپ کو راجا نہیں پتا کس سے بات کر رہے تھے. کیسا راجا ان کا نام ہے؟ نہیں چودھری صاحب وہ تو نہیں بتانا نا. میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا یہ نفسیاتی کارگریاں، سم ہاؤ جینٹلمین تھنگس کہ وہ کچھ شاید وہی کام کریں گے جو یہ ہر جگہ کرتے ہیں. ہم ان کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے آپ کے بس کا کام. یقین کریں آپ لوگوں کے جو فکری طور پہ جو آباء و اجداد ہے نا وہ بھی کوششیں کر چکے ہیں. یہ نہیں ہے آپ کے بس. عزت سے بات کریں، بڑی عزت. چلیں آج دیکھ لیتے ہیں. میں نہیں دیکھ لیتے ہیں، آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں. آپ میری مرضی کے بغیر بات کر کے دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. پتہ میوٹ کا بٹن میرے ہاتھ میں، دیکھ کیا لیتے ہیں. سیریس پاور امبیلنس ہے. یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے. میں بھی اسپیس سے اٹھا کے باہر پھینک دوں، پرماننٹلی بین کر دوں، کیا کریں گے آپ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی عزت سے بات کریں. وائی از دیٹ ڈیفیکلٹ؟ آپ کے پاس آرگومنٹ ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، اس پہ محنت کریں. بال کو کھیلیں، مین کو کھیلنے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو ایک دوبارہ موقع دیتا ہوں. فریش سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہوا اس کو بھول جائیں، چھوڑیں اس کو. نیا سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ کو ان میوٹ کرتا ہوں. عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں. یہ ہے میرے لیے آپ کی آفر. اگر آپ نے پھر یہ بات نہیں مانی تو اس کے بعد پھر یہ میری سپیس ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ بات وہاں تک نہیں جائے گی. عزت احترام سے ایک دوسرے کو بات سمجھا پائیں گے. سو آئی ویلکم یو اگین. فرمائیے. جی میں معذرت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے ایسی کون سی بات کی تھی جو گستاخی میں آئی تاکہ میں دوبارہ نہ کروں. آپ جو آپ کے پاس فلسافیکل نالج ہے، تھیولوجیکل نالج ہے، ایتھیزم کے بارے میں آپ کے پاس اچھے جو دلائل ہیں، وہ ساری آپ نے باتیں کرنی ہیں. آپ بالکل کیجئے. اسلام پہ اعتراض کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو شروع میں آپ نے، خیر فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں پلیز بتائیں، پلیز بتائیں تاکہ میں دوبارہ گستاخی نہ کروں نا. پلیز بتائیں. آپ نے جب کی تو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. آپ نہیں فرمائیے پہلے جو میں نے کی ہے وہ تو بتا دینا تاکہ میں گستاخی دوبارہ نہ کروں نا. جی میں کر چکا ہوں کہ ٹائم کو بچاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ نے دوبارہ اگر کی نا تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا، رسپیکٹ سے کروں گا. تو پھر ایک چانس بلاسفیمی میں اگر آپ نے ریلیجن کے حوالے سے کی اگر تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے. آپ ایتھیزم کے بارے میں شروع ہو جائیں، آپ ربط اللسان ہو جائیں. بتائیے جناب ایتھیزم میں کیا کیا اچھی باتیں ہیں؟ دیکھیں میں تو اکیلا پرسن ہوں نا، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ ایتھیزم میں اچھی بات ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا. اچھی بات ہے جی میں کبھی یہ نہیں کہتا. یہیں سے جی یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اچھے آدمی، آپ جھوٹ نہیں بولتے. یہ بڑا اچھا لگا آپ کا یہ تعارف سن کے. ایتھیزم ڈیفائن کر دیں گے ایک لائن میں، ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ایک ٹرمینالوجی لوگوں کو دی جاتی ہے جو
اسلام چھوڑ دیتے ہیں انہیں، جیسے آپ نے بھی اسپیس کا ایتھیزم کا ورڈ یوز کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان لوگوں کو میرا خیال ہے ٹرمینالوجی دی جاتی ہے جو دوسرے مذہب چھوڑ دیتے ہیں. جیسے پہلے کوئی کسی اور مذہب میں ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیتا ہے اور کسی روایتی خداؤں کو نہیں مانتا یا کتابوں کو، یا جو بھی پرانے ان کے باپ دادا کے جو بھی ہوتے ہیں، تو اس کو عام طور پہ ایتھیزم کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. سو مثال کے طور پہ اگر ایک ہندو ہو اور اس کے پاس روایتی جو اس کے خدا بنے ہوئے ہیں، بھگوان بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ اسلام میں آ جاتا ہے اور ایک سچے خدا کو مان لیتا ہے، تو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایتھیسٹ ہوگا. جی، جو چھوڑ دیتا ہے، میں نے یہ سمجھایا تھا شاید کہ جو ایک مذہب چھوڑ دیتا ہے نا، اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. اگر وہ دوبارہ مذہب کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ جس مذہب کو جوائن کرے گا وہ وہ اپنا کہلائے گا. مذہب چھوڑ کے کسی اور مذہب میں بھی تو جا سکتا ہے نا. آپ کی تو ڈیفینیشن جب کے وہ جس مطابق وہ پھر مذہب بھی میں ایتھیسٹ جائے ہی گا، ہوگا. جس مذہب میں وہ جائے گا وہ کہلائے گا نا. تو اگر وہ ہندو تھا کرسچینٹی وہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں کرسچن رہا، کہلائے گا نا. تو وہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں رہا نا، میں آپ سے تو ایتھیسٹ پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کو اتنے میں جو میں نے بتایا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ اور بتاؤں کہ جو میں کنفیوز ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آدمی جو ایک ریلیجن کو چھوڑ دیتا ہے، ایک ریلیجن کو چھوڑنے کے بعد وہ کسی اور ریلیجن کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن وہ ایتھیسٹ تو نہیں ہوگا نا، کہ ہوگا وہ بھی؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا اس وقت تک وہ ایتھیسٹ رہتا ہے. جب وہ کوئی اور مذہب جوائن کر لیتا ہے، کرسچینٹی یا ہندو یہودی، تو خیر بن ہی نہیں سکتے. کہ وہ آدمی جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بنیادی طور پہ ایتھیسٹ ہوتا ہے. آپ فری تھنکر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ملحد بھی، جو مرضی ٹرمینالوجی کہہ لیں. جو آپ روایت فری تھنکر ہیں؟ جی، آپ فری تھنکر ہیں؟ جی میں اپنے آپ کو فری تھنکر بھی لیبل کرتا ہوں. جی، کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ میں فلاسفی کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کئی چیزیں بڑا سمپل سوال ہے. جی میں کر سکتا ہوں فری تھنکنگ. میں کسی کتاب کا آپ پابند نہیں فری ہوں. تھنک کر سکتے ہیں جی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہے؟ نہیں، وہ صحیح ہے. اگر دیکھیں اس طرح تو پھر آپ کہیں گے پھر میں نے بلاسمی کر دی، آپ کو کاٹ دیا میں نے. اس میں کوئی بلاسفمی کون سی ہوگی؟ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ نے کہا فلاسفر کہ نہیں ہوں بھائی، آپ فری میں تھنکر ہیں. معذرت کے ساتھ میں فلاسفر نہیں ہوں. تو میں نے تو فلسفے کی بات ہی نہیں کی نا. میں نے آپ سے کبھی کوئی استخراجی منطق یا میں نے استقرائی منطق کی بات کی ہے آپ سے؟ تو میں تو آپ فلاسفی سے پہ صرف یہ بات ہی پوچھ نہیں رہا کرتا ہوں کیونکہ میری کوئی کہ ایجوکیشن کیا نہیں فلاسفی میں. آپ کے اپنے دعوے کے مطابق کیا فری تھنکر ہیں؟ کیا آپ فریلی تھنک کر سکتے ہیں کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ جی میں کرتا ہوں. کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی؟ نہیں، میں کرتا ہوں نا، میں نے کلیم کیا کہ میں کرتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فری تھنکنگ یہ تھنک کر سکتے ہیں فریلی کہ فری تھنکنگ پاسبل نہیں ہوتی. آپ ایک ہی بات کو رپیٹ کریں. میں نے کہا نا میں کرتا نہیں، ہوں. اگر یہ بتا دیں کہ فری تھنکنگ کسے کہتے ہیں تو بھی شاید کچھ ہمیں سہولت ہو سمجھنے میں. اچھا، میری جو پوائنٹ آف ویو ہے فری تھنکنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں چھوٹا تھا، مسلمان تھا 23 سال کی عمر تک، تو میں جب کوشچن کرتا تھا، جیسے میں حج کرنے گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ ہندو بھی جو ہیں وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم جو ہیں وہی مندر کی طرح کے بارے میں اس پوچھ ساتھ رہے ہیں چکر ہم. لگاتے ہیں. یہ تو لمیٹڈ تھنکنگ ہے. میں فری تھنکنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، تو میں نے کہ فری کوشچن کیا نا. تھنکنگ جی میں نے کوشچن تو میں بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ تو مجھے اب میں بھی یہ آپ سے بتایا گیا کوشچن کہ کر رہا ہوں ایسے کہ سوال فری نہیں کیے تھنکنگ جا کسے سکتے. کہتے ہیں، تو کیا میں فری تھنک کروں؟ جی پلیز مجھے میں نے جواب آپ سے تو کوشچن کر لیا. مجھے فری تھنکنگ کو ڈیفائن کیجئے. جواب تو ایگزامپل ہم خود نکال لیں گے. ڈیفائن کر جی دیجئے. پلیز جواب تو دینے دیں. جی ڈیفائن کیجئے گا. جی تو اسلام، جب میں مسلمان ہوا کرتا تھا، جب بھی میں کوشچن کرتا تھا تو مجھے سارے مسلمان یہ کہتے تھے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، ایسا سوال ہی تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہیں تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا پاکستان میں، یا تم مسلمان، تمہاری زبان جو ہے وہ 40 دن تک پلیت ہو جائے گی. تو بچپن سے مجھے یہ بتایا گیا تھا. تو جب میں اب جو ہوں، اب میں سوچ سکتا ہوں، اب میں کوشچن کر سکتا ہوں. یہ میرے خیال میں صحیح فری تھنکنگ ہے کہ میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں کہ جس طرح مثال کے طور پہ اب میں یہ کوشچن کر سکتا ہوں کہ تو چلیے، میں نے آپ کی بات سے یہ اندازہ لگایا کہ لمبی بات نہ کریں، آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوا کہ اس کوشچن کرنے کی صلاحیت کو فری تھنکنگ کہا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی. نہیں، پہلے ڈر اب آپ کے پاس صلاحیت ہے. پہلے میرے برین میں ڈر اتنا بٹھا دیا گیا تھا اسلام کی وجہ سے کہ میں کسی کے بارے میں سوال ہی نہیں کر سکتا کہ وہ گناہ ہوگا. تو یہ فری تھنکنگ میرے خیال میں نہیں تھی. اب جب میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب میں اوپنلی سوچ سکتا ہوں اور میں کوشچن کر سکتا ہوں. میرے خیال میں یہ فری تھنکنگ ہے. اگر آپ کی کوئی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے تو پلیز مجھے اس سے کوئی نہیں، ہم چونکہ ٹرمینالوجی تو آپ نے استعمال کی ہے نا، تو اس لیے ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ فری تھنکنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے کسی خوف سے آزاد ہو کر فریلی سوال کرنے والے کو
فری تھنکر کہا جاتا ہے. جی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ ٹھیک ہے, ہم سارے فری تھنکر ہیں. دیکھیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, مجھے آپ کا کوئی خوف تو ہے نہیں, تو ہم بھی فری تھنکر ہیں اور ہیں مسلمان. مذہب کے بارے میں آپ کوشچن کر سکتے ہیں. بالکل میں کر سکتا ہوں, دن رات کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے اور سوال نکالتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, دن رات ہمارا کام یہ ہے, کوشچن کرتے ہیں. اچھا آپ کے بھی ٹیچر ہیں. اچھا تو اچھا میں نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا, ٹھیک ہے مفتی صاحب, کہ اچھا اس سوال کو چھوڑے, آپ نے ایتھیزم بتانا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان لائنز پہ آپ نہ جائیں, بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. آپ ناراض تو نہیں, ایتھیزم کے بارے میں نہ بتانا نا میرے وقت کی بلاسفی ہو رہی ہے. آپ نے فری تھنکنگ آپ نے بتا دیا آپ کرتے ہیں, اور آپ نے بتا دیا کہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے, اور آپ نے یہ ساتھ کہا کہ آپ سچے آدمی ہیں. میں ان ساری چیزوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اب آپس میں. میرا سوال بھی لے لیں, میرا سوال یہ بھی لے لیں کہ ایتھیزم نے ایمانداری کیسے سکھائی ہے, کیونکہ ساری بات بہت شکریہ, بہت شکریہ. بلکہ یہیں سے اسٹارٹ کریں. جی بہت شکریہ, آپ نے کتنا پیارا سوال کیا. میں چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں. ایتھیزم نے مجھے جو ایمانداری سکھائی ہے نا, دیکھیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, جب مجھے پارکنگ ٹکٹ ملتی ہے نا, میں جا کے اس وقت وہاں جا کے پارکنگ ٹکٹ پے کر دیتا ہوں, یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے, پارکنگ ٹکٹ مجھے ملی یا اسپیڈنگ ٹکٹ پولیس والے نے دی, تو میں جج کے پاس جا کے اس کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں, مختلف قسم جو قانون الاؤ کرتا ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ میں کسی کو مرڈر کر دوں, یا مثال صرف دے رہا ہوں پلیز, اس پہ بھی خیر آپ, تو اگر میں مرڈر کر دوں, مرڈر جس کو میں نے کیا اس سے میں معافی نہ مانگوں, لیکن میں جا کے 5 وقت کی نمازیں عربی میں کرتا ہوں جو لینگویج مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی, تو یہ میری ایمانداری تو ہے. میرے بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں, مجھے پارکنگ ٹکٹ ملتا ہے, میں بھی جا کے پے کر دیتا ہوں, تو اس میں ایتھیزم کی کون سے کمال ہوا؟ جی آپ نے اگلی بات نہیں سنی نا آپ محترم. تو بہت بڑے فری تھنکر ہیں مفتی صاحب آپ تو. جی آپ نے اگلی بات نہیں سنی نا محترم. دیکھیں آپ ہنس تو رہے ہیں, لیکن اگلی بات میں نے کہی تھی, اگلی بات تو آپ نے مرڈر کی ہے, نہ تو میں نے مرڈر کیا نہ آپ نے کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اقرار کریں, میں نے تو نہیں کیا. اچھا مثال کے طور پہ میں کسی سے جھگڑا کسی وجہ سے میرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے عربی میں معافی مانگنا شروع کر دوں, جو مجھے لینگویج سمجھ میں ہی نہیں آتی. نہیں, ہمارا بھی اگر کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو ہم سامنے والے سے معافی مانگتے ہیں. بھائی جھگڑا اللہ سے ہوگا تو اللہ سے مانگیں گے, انسان سے ہوگا تو انسان سے مانگیں گے. اچھا ویسے یہ آپ یاد رکھیے گا اپنے یہ آیت کے بعد میں شاید ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ ہماری بات ہو. نہیں, ہم تو حقوق العباد کا چیپٹر بہت بڑا ہے اسلام میں, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیسر صاحب آپ نے اوپر ایتھیزم کا ورڈ لکھا تو پلیز آپ ہی بتا دیں کہ اس کے میں نے کیا, مجھے اگر میری علم میں اضافہ ہو جائے گا. میرا خیال مفتی صاحب والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی میں تو سمجھا ہوں, آپ سے عمر میں تھوڑا سا بڑا ہوں, سمجھا ہوا تو میں بہت کچھ ہوں, لیکن یہ کہ چلیں آپ بیٹھیں, آپ نے اجازت دی ہے بات کرنے کی, جب تک بلاسمی نہیں ہوتی تو اس وقت تک تو آپ ہی بتا دیں تاکہ آپ کا ایتھیزم کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ایتھیزم کا بیسیکلی ایتھیسٹ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے, خدا کے وجود سے منکر ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے, کیا قرآن میں ایک جگہ بھی خدا کا ورڈ لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں کہیں خدا ہے؟ مجھے کہنے تھے واللہ, یعنی کمال ہے بھائی. یہ مذہب ایتھیزم میں ایسے لوگ ہیں, اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم کا فیوچر کوئی زیادہ لمبا نہیں چلے گا, جلدی ختم ہو جائے گا. محترم میں ایماندار پرسن ہوں, میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں آپ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ لفظ اچھا, یہ جو لفظ ایماندار ہے, اس میں ایمان کی تشریح کریں گے, یہ کیا ہے؟ جی وہ بعد میں کر لیں گے, پہلے وہ بعد میں نہیں بعد میں, آپ سے مزے کا سوال ہے. جی بالکل یہ ایک ٹرمینالوجی ہے ایماندار کی جو دھوکے باز نہیں ہوتا. آپ کہیں گے دھوکے باز کیا ہوتا ہے, تو دیکھیں نا, اب خدا کا نام قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن تو بیسک یعنی کہ یہ جو اسلام ہے وہ بیسک قرآن پہ کرتا ہے نا. آپ مجھے دکھا دیں خدا کا نام قرآن میں لکھا ہوا کہیں. قرآن کے ترجموں میں ہر دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے. جی ترجموں میں, جی ہاں, قرآن کے ترجموں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے. چونکہ جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے, فارسی میں اردو میں کہیں گے تو خدا کہیں گے, انگلش میں کہیں گے تو گاڈ کہیں گے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, پلیز جب آپ ٹرانسلیشن نہ کریں نا خدا. اچھا مفتی صاحب دیکھیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے نا جوک کیا تھا صرف. اچھا ایک چیز بتائیے, یہ جو بدھزم اور جینزم ہے, اس کو آپ مذہب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں زیادہ ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتا. چلیے میں آپ کو دے دیتا ہوں. جینزم اور بدھزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے, صرف کرما کا کانسیپٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایماندار, میں بتا رہا ہوں کیا فائدہ ہوگا, اور اس کے باوجود نہیں آپ کے علم میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ برائے مہربانی میں جین اور وہ نہیں ہونا چاہتا نا. نہیں مجھے شوق ہوگا تو میں ان سے جا کے پوچھ لوں گا نا. چلے ٹھیک ہے, ہمارے جو آڈینس ہیں ان کے علم میں اضافہ کر دیں, آپ ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسر صاحب
नुकसान न करें। میں نے جب تو میری آپ کو بات تھوڑی سن دیر پہلے میری اچھا بھائی، بات تو بھائی کرنے تھوڑا سا دیجیے۔ الاؤ کریں ان کو. ہاں میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بدھزم اور جینزم میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دھرم اور دین ہے. ایتھیزم بھی دراصل ایک مذہب اور ایک دین ہے. تو کسی بھی دین کے دین ہونے کے لیے خدا کا کانسیپٹ ہونا ضروری نہیں ہے. جو آئیڈیالوجی آپ کو یہ بتائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے، چاہے وہ الٹا دے کہ سیدھا دے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، چاہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کوئی نہیں، آپ کہیں سے نہیں آئے اور کہیں نہیں جائیں گے، تب بھی آپ ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ وہ آئیڈیالوجی کم سے کم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے. تو ایتھیزم اصل میں ایک مذہب ہے. آپ نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، بس اتنا ہی فرق ہے. مفتی صاحب میں ریکویسٹ کروں گا پلیز، مجھے دوسرے مذہبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں مسلمان تھا. اگر آپ اس ٹاپک پہ کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریں. ایتھیزم سے تو آپ کو دلچسپی ہے نا؟ جی بالکل، میں فری تھنکر ہوں، میں یعنی کہ اب اسلام کو نہیں مانتا، تو آپ مجھے ایتھیزم کا لیبل لگائیں گے نا؟ نہیں، ایسی بات ہے، آپ نے خود کہا ہے نا کہ آپ ہارڈ کور ایتھیسٹ ہیں، 40 سال جی سے میں ہیں. الحمدللہ کہ جو آپ نے منطق آپ نے کہی کہ ہم ایک زبان استعمال کر رہے ہیں جس میں نے لفظ خدا کہا اور آپ نے کہا قرآن میں نہیں ہے، جی دیکھیں، اور آپ نے بتایا کہ آپ مجھے پوائنٹ ریز کرنے دیں. میرا دیکھیں آپ میں سمجھ گیا نا، میں آپ کو اس پوائنٹ کا رسپونڈ کر رہا ہوں. دیکھیں آنےسٹی آپ کا دیکھیں میں بھائی آپ کو ایک آنےسٹی بات میں آپ کی پتہ چل جائے گی نا، میری بات تو پوری سن کیسر لیجیے. بھائی ایک سوال جو میں نے ان سے کیا تھا نا، وہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ ایماندار ایتھیسٹ بننے کے بعد ہوئے ہیں یا پہلے ایماندار تھے پھر ایتھیزم اختیار کیا ہے. جی میں یہ میرے سوال کے اندر یہ شامل کر دیجیے گا. آپ آنےسٹ ہیں، وہ کب ہوئے وہ ساری باتیں تو بھی مفتی صاحب نے آپ سے پوچھی ہیں، میرے سوال کے جواب میں وہ بھی شامل کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ قرآن میں لفظ خدا نہیں لکھا ہوا، therefore there is a problem، اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ پاکستان سے ہیں، پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پنجابی میں ایتھیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ لا دین کہہ سکتے ہیں، یہ مجھے اب یاد نہیں لا بھی عربی کا لفظ ہے، دین بھی عربی کا لفظ ہے. آپ جب ایتھیسٹ ہوئے تو پنجابی میں کون سا لفظ آپ نے سنا جس کی وجہ سے آپ ایتھیسٹ ہوئے؟ دوبارہ پلیز کہیں کس وجہ سے؟ کیا آپ کو قرآن پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو قرآن کی زبان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ چونکہ خدا نہیں لکھا ہوا، آپ نے ایک آرگومنٹ بنا لیا. تو آپ تو پنجابی ہیں اور آپ ایتھیسٹ ہوئے، تو پنجابی میں آپ نے ایتھیسٹ کو سنا کبھی یہ لفظ جس کی وجہ سے آپ ایتھیسٹ ہوئے تھے؟ یہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو میں اپنی بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے کاٹ دیا. میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھا دوں تاکہ پھر دوبارہ آپ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں، بڑا ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں میں نے ایک آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے آپ کا نام جو ہے صحیح نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے جان بوجھ کے صحیح نہیں لیا تھا. مطلب آپ ایماندار نہیں ہے. نہیں یہ تو آپ کا دھوکہ اور بے ایمانہ یہی آپ نے خود یہ اعتراف کر لیا 5 منٹ کے اندر اندر. لیکن 3 بندے نہ کیسے ایماندار ہے؟ بات مکمل کرنے دیں. مجھے میں نے جوک کیا تھا اور مجھے بات پلیز مکمل کرنے دیں. نہیں میں رہنے دیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو اسی کہہ دیا تھا، کسی سے پوچھا مجھے پتا تھا کہ آپ کیا حرکت کر رہے تھے. دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. میری ایک بات پلیز مفتی صاحب، سارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا. ناؤن کو جیسے آپ کا نام جو ہے نا، اس کو میں کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. ناؤن ہمیشہ ناؤن رہتا ہے. صحیح. اب کریٹر آف کاسموس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں ہیں، جب ان کا نام کوئی بدلے گا میرے لیے وہ بلاسمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو قرآن کہتا ہے، ویسے آپ کو قرآن کہتا ہے اس کو وہی کہنا آپ کو پتا ہے ارسطو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا، اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. آپ کو پتا ہے کیسر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھیں ٹرانسلیشن ناؤن کی نہیں ہو سکتی. ابھی اگر نہیں ہو سکتی تو ایرسٹوٹل کیا ہوتا ہے، سیزر کیا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں صرف یہ آپ کو پوائنٹ بتا رہا تھا کہ ناؤن کی ٹیکنیکلی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ ریکویسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 3 میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. کیا نہیں ہو سکتی؟ کیا داؤد کو ڈیوڈ نہیں کہا جاتا؟ یوسف کو جوزف نہیں کہا جاتا؟ عیسیٰ کو جیسس نہیں کہا جاتا؟ اگر قرآن کو دیکھیں، اگر وہ دیکھیں نا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، آپ موقع نہیں دیں گے نا، پھر آپ کہیں گے میں نے گستاخی کر دی. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا تھا. میری طرف سے آپ فرض کیے جا رہے ہیں.
آپ سے جو میں نے سوال کہ کیا تھا ناؤن وہ کی بڑا سمپل ہے ٹرانسلیشن کہ ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ فارسی سے مستعار لیا گیا لفظ خدا استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی دانش میں قرآن پہ بہت بڑا اعتراض جڑ دیا کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، جس پہ میں آپ کو الزامی جواب کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب پنجابی میں ایتھیزم کا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس آرگومنٹ میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ جی وہ تو ظاہر سی بات ہے، پہلے میں نے وہی تو آپ کا خیال ہے کہ کوشچن اب مفتی صاحب کے سوال کی طرف آ جائیے کہ آپ ایماندار پہلے ہوئے تھے یا ملحد پہلے ہوئے تھے؟ جی میں بچپن سے ایماندار ہوں، آنےسٹ ہوں۔ جب آپ مسلمان تھے میری تو امی جان نے مجھے ایمانداری سکھائی تھی۔ جب آپ مسلمان تھے تو آپ ایماندار تھے؟ جی یہ اردو کا پنجابی کا جو بھی جس ورڈ کا لینگویج کو آپ سمجھ لیں تو یہ جو ہے آنےسٹی جو ہے نا میری، جب آپ مسلمان تھے پہلے 23 سال تک تو آپ ایماندار تھے؟ جی میں آپ کا بات سمجھ رہا ہوں، تو کیا ہم آپ کے تو جواب بھی اسلام دے کی دیں طرف پھر۔ تھوڑا سا کوشچن کر سکتا ہوں میں؟ جواب جب آپ 23 سال کی عمر تک آپ مسلمان تھے تو آپ ایماندار تھے یا نہیں تھے؟ میں ہمیشہ جب سے پیدا ہوں ایماندار ہوں، آنےسٹ ہوں۔ رائٹ، مفتی صاحب یہ پہلے ایماندار تھے، مجھے آپ تو ہارڈ کور مسلمان تھے نا، تو ہارڈ کور مسلمان تو پھر آپ کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے بے ایمان ہونا چاہیے، تو 40 سال تک آپ بے ایمان کیوں نہیں ہوئے؟ جی میں جب میں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھا، حج کیا، بے ایمان تب ہوئے؟ جا کے مجھے جو باتیں سمجھ میں تو اس کی وجہ سے میں یعنی کہ اب آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے جو میں ورڈ بولوں گا۔ نہیں وہ آپ، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ کر پھر بے ایمان ہو گئے تھے کیا؟ جی آپ قرآن پڑھنے کے بعد بے ایمان ہو گئے تھے کیا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہیں، تو آپ بڑی میری خوش قسمتی ہوگی، مجھے یہ نماز میں نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات ایمانداری کی ہے، نماز کو چھوڑ دیجیے، none of your business سر، none of your business، نماز کو آپ کو کیا نماز سے لینا دینا؟ غلطیاں معاف کر دیں، آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ ایمانداری آپ کے یہاں کب آئی؟ نظر میں ٹھیک ہے، لیکن برائے مہربانی میرا ایک کوشچن تھا، آپ کافی پڑھے لکھے ہیں اسلام کی، کوشچن آپ کا ریجیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کا کوشچن ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ 23 سال تک ہارڈ کور ایماندار اور ہارڈ کور مسلمان تھے، واٹ ہیپنڈ کہ اس ایمانداری کا کون سا لیول آپ نے اور انلوک کر دیا اس کے بعد بھی کہ آپ کو لگا کہ اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ملحد ہو جایا جائے؟ جی میں نے قرآن پڑھا بڑی اچھی طرح سمجھ کر، تو وہ اسی سلسلے میں مفتی صاحب سے کوشچن کرنا قرآن چاہ رہا تھا۔ پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن پڑھنے کے بعد آپ ایماندار رہے یا بے ایمان بنے؟ نہیں میں تو ایماندار ہمیشہ سے، تو ہمیشہ سے، تو قرآن نے آپ کو پھر کوئی اثر نہیں ڈالا نا؟ اس کا مطلب آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بے ایمانی کا سورس ہے، تو پھر بے ایمانی کا سورس نہ ہوا، ورنہ آپ بے ایمان بن جاتے فوراً قرآن پڑھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا یہ سوال، تو باقی دوست بھی غور سے سن لے، میں جواب دے اسی سوال کا جواب دیجیے پلیز کاٹیے جائیں۔ جی اسی جواب کا دیکھیں، جب میں پیدا ہوا مسلمانوں کے گھر میں تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا کہ تم پنجاب میں پیدا ہوگے یا مسلمانوں کے گھر میں۔ جب میں پیدا ہوا میرے کان میں انہوں نے یہ کہانیاں میں نے سنی ہیں، میرا نام مسلمانوں والا رکھا، مجھے بتایا گیا کہ میں مسلمان ہوں، اور بغیر مجھ سے پوچھے مجھے اسلام یعنی کی ابھی تعلیم آپ دی کو گئی۔ دایا کسی نے مجھ سے باہر نہیں نکالا پوچھا اور کہ دایا آپ سے پوچھتی کہ بیٹا یہ ہندو دھرم میں جاؤ گے کہ عیسائیت میں جاؤ گے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں ایسا ہوتا آپ کے ساتھ؟ جی ایسا میں ہوتا آپ کو ٹھیک یہی سن تو جی پلیز مجھے سوال تو پورا جواب تو دینے جی دینا محترم جی۔ تو بغیر میری مرضی کے ٹھیک ہے، اب میں ایک بایولوجیکل جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں ایک بیبی ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں نے بولنا جب سیکھا تو مجھے اپنی پنجابی زبان سکھائی گئی، پھر اردو بعد میں نے سوسائٹی میں سیکھی کیونکہ میری فیملی پنجابی ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں، اب ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو اپنی مرضی کے یہ میں بچپن میں تو جو مجھے بتایا گیا میں نے اپنے بزرگوں کو سوسائٹی کو رسپیکٹ کی، مجھ میں تو صلاحیت نہیں تھی نا۔ جب مجھ میں شعور آیا تو میں نے سوچنا شروع کیا اپنے طور پر کہ یہ کوشچن تھے میرے۔ اب آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، آپ اجازت نہیں دے رہے۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ کو زبردستی مسلمان بنا دیا گیا آپ سے پوچھے بغیر، ہے نا؟ بات یہ ہے، اصل اس پر ہو جائے گی۔ تو آپ سے پوچھے بغیر تو آپ کو فیملی بھی اسائن کر دی گئی، آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں کہ کیوں آپ اپنی والدین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ خامخواہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ مجھے تو ایڈم کے اور اسٹیو کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، آیا بھی الٹیمیٹلی کینیڈا ہی۔ یہ میرا کوشچن نہیں ہے، میرا یہ کوشچن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دیکھیں، یہ جو ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں نا، سن لیجیے، ہولڈ آن، یہ جو ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں نا، یہ سوال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مذاق بنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے۔ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہولڈ آن، لسن ٹو می پلیز، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا، مذہب مجھے تو آپ سے دراصل صرف یہی نہیں، آپ کس کلچر میں جائیں گے، کس ملک میں پیدا ہوں گے، کس فیملی میں پیدا ہوں گے، کون سی لینگویج بولیں گے، ہر چیز، کیا ان میں سے کچھ پوچھا گیا؟ تو اگر کچھ نہیں پوچھا گیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اسی طریقے سے چلتی ہے. تو آپ مذہب کو یہ استثنا کیوں دیتے ہیں کہ مذہب مجھ سے پوچھا جانا چاہیے، جبکہ ابھی آپ کو بولنے کی صلاحیت نہیں، ابھی آپ کے اندر سننے کی صحیح سے صلاحیت نہیں ہے، اور آپ سے مذہب پوچھ لیا جاتا. Does that make sense؟ جی اب جیسے میں ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی حق ہے کہ بچوں کو ایتھیسٹ بناؤں. جب میرے گھر میں بچے پیدا ہوئے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کو ایتھیسٹ بناؤں. ٹھیک ہے، اب وہ کینیڈا میں نام پیدا رکھے ہوئے آپ نے ہیں ان تو کے؟ نیچرلی الحمدللہ جی الحمدللہ جی سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی الحمد جی ایٹم کہا فرمائیں. کریں آپ. نام کیوں رکھے ان سے بغیر پوچھے آپ نے؟ جی 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 بالکل آپ کو صحیح بتاؤں گا کہ میں نے نام ان کے جو رکھے تھے نا، تو آپ سے اس کا کوشچن بھی پھر میں کروں گا کہ آپ بھی بتائیں نا کہ مسلمانوں کے جو نام عبد الرحمن ہے اس کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری مرضی. آپ نے اپنے بچوں کا نام کیوں رکھے تھے؟ تو میری مرضی. اتنی سی بات، تو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا، ان کی مرضی سے پرابلم کیا ہے؟ صحیح بات ہے. ہاں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، میں نے کب کہا مجھے اتنا اعتراض لمبا ہے؟ آپ نے اعتراض کیا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا. ہاں جی تو اب تو میں نے کہا کہ دیکھیں میری اچھا مرضی چلیں، آپ کے بغیر جب رکھے بچے گئے. ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بننا ہے؟ جی جی پوچھا تھا یعنی میں نے. جیسے ہی ہاسپٹل سے آپ لے کر آئے، ہاسپٹل میں ہی پوچھ لیا تھا کیا بننا ہے؟ جی 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 میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً پوچھ نہ لیتے ہیں. صرف میرے بچے، ہاں میں دوسروں کے بچوں سے بھی اپنے بچے سے بڑا پوچھا جیسے کہ نہیں؟ اس چھوٹے. جی جی بالکل بالکل پوچھا تھا میں نے. اچھا ذرا اس کا بتائیے کیسے تو پوچھا؟ نہیں بچہ ابھی پالنے میں ہے اور ابھی پیدا ہوا جی ہے اور آپ نے اس سے پوچھ لیا، جی اور جی اس کی بالکل طرف سے کیا رسپانس جی آیا میں نے اس سے کہ جی پوچھا. ابا مجھے تو یہ چیز بننا ہے جی آپ کی طرح؟ وہ مسکرا پڑا. مسکرا پڑا. کیا کہتے جی قسم سے کیسر وہ بھائی؟ شاید اس لیے مسکرایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت آسان کر دی ہے، دنیا میں میرا امتحان پورا کر دیا اس آدمی کے گھر بھیج کے. جی جی میرا ایک بیٹا سلفی ہے، اچھا میری ایک بیٹی کینیڈا میں برقع پہنتی ہے. ماشاء اللہ. ابھی میری بیوی اور کچھ بچے جو ہیں عمرہ کر کے ہیں، ان کو آزادی ہے جو مرضی تو وہ کریں. تنزیہ مسکراہٹ تو نہیں مجھے تھی ایک بات بچے کی؟ بتائیے، بچے کی تنزیہ یہ مسکراہٹ جو تو نہیں تھی؟ آپ کی جب یہ شادی ہوئی تھی 23 سال کی، سوری 23 سال کی عمر جو آپ نے اسلام چھوڑا تھا، اس وقت آپ شادی شدہ تھے؟ جی الحمدللہ. اور آپ شادی شدہ تھے اور آپ کی وہ مسز ابھی آپ کے نکاح میں ہیں؟ جی بالکل ہیں، ان کی مرضی ہے، رہنا چاہتی ہیں ان کی مرضی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ رہنا چاہتی ہیں رہیں، یہ ان کی مرضی ہے. اور آپ نے بیسکلی ان کو پتا ہے کہ آپ اسلام آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ جی الحمدللہ ان کو پتا، بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ کفر کا فتویٰ مجھ پہ انہوں نے لگوایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے باوجود وہ آپ کے نکاح مجھ پہ آفیشیلی فتویٰ لگا ہوا ہے کافر کا. تو آپ کو وہ کیا کسی مفتی نے آپ لکھ کو کے دیا تھا، ان نوبل رائٹنگ پرائز لکھ مل کے رہا دیا تھا. تو آپ کو نوبل پرائز نہیں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو کہ کسی مفتی نے لکھ کے دیا نہیں، تھا. بعض مرتبہ ٹھیک. کیسر بھائی آج کل جو ایتھیسٹ تھے ان کو فتوے نوبل پرائز کی بجائے کینیڈا کی سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے، آج کل یہ چل رہا ہے ٹرینڈ. جی یہ بات بھی نہیں کینیڈا کی سٹیزن تو میرے پاس پہلے تھی، اچھا اس کے بعد اچھا یہ میں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں اور آپ ملحد ہوئے اپنی ایمانداری کی وجہ سے. آپ نے اس سے پہلے شادی کی ہوئی تھی اور نکاح آپ نے کیا ہوا تھا اللہ کی توحید اور ختم نبوت کی گواہی پہ. جب آپ جی ملحد ہو گئے تو یہ گواہیاں بھی جی آپ سے اٹھ گئیں، اس کے باوجود جی آپ اس خاتون کے ساتھ رہتے رہے، آپ کے بچے بھی پیدا نہیں نہیں ہوئے. نہیں 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 مجھ پہ فتویٰ لگا تو میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا صحیح. کہ بھائی تو کافر ہے، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. بالکل اچھی بات ہے نا. تو اس کے بعد میں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا. ہاں اچھا ٹھیک. داڑھی رکھ لی. اس کی شرائط تھی کہ میں صحیح. تبلیغ جماعت میں جاؤں، چلا ولا لگاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. چلا لگایا اور ہر مسجد میں مجھے لے کے جاتے تھے اور میرا انٹروڈکشن کرواتے تھے جیسے آپ میرا کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں مجھ سے. تو سب کو جماعت آپ جانتے ہوں گے تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں. تو مجھے سارے تبلیغ جماعت والے بائی دا وے جانتے ہیں ٹورانٹو اور اس ایریا میں، کیونکہ کم ہی لوگ کافر ہوتے ہیں نا. تو وہ میرا تعارف کرواتے رہے. تو میں نے داڑھی رکھ لی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیو کے پیسے بچتے ہیں. تو میری اب بھی داڑھی ہے ماشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ میری پرسنل چوائس ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہاری خواہش ہے تو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو، میرے یہ خیالات ہیں، تو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ. یہاں پہ قانون کے مطابق اگر ہمارے پاس کوئی ایسٹس ہوتے ہیں تو آدھے آدھے ہو جاتے ہیں، قرضہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آدھا آدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی مرضی ہے، رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے. یہ تو ابھی کی بات ہوگی نا، لیکن جب آپ واپس مسلمان ہوئے اور آپ نے داڑھی وغیرہ رکھی جی
اس وقت آپ دل سے مسلمان ہوئے تھے یا اس وقت آپ ایکچولی اندر سے ایتھیسٹ ہی تھے؟ جی نہیں، میں مجبوری میں اس مسلمان کہاں پہ بےمانہ ہوا ہے تو جی مجبوری یہ تو کھلا میری بےمانہ مجبوری ہوا. کی بےمانی نہیں تھی. تو بےایمانی اس سے کیا بڑھ کر ہوتی اس ہے؟ سے بڑھ کر اور بےمانہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجبوری. وہ محض دکھلاوا کر رہا ہے. مجبوری وہ کیسی؟ آپ کا کینیڈا مجھے- میں کون سا وطن سے جدا کر رہا ہے؟ کیسی مجبوری؟ تقیہ یہ آپ نے تو یہ تقیہ تقیہ، یہ تو کیا بےمانہ کیا نا. گھر میں؟ ہم تو تقیہ کو بےمانہ کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے شرم نہیں کینیڈا میں آئی؟ آپ کا سر تن سے کس کون جدا کر رہا تھا؟ کوئی نہیں. آپ تو پاکستان میں نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بنیادی طور پر بےمان ہیں. دیکھیں میں جھوٹ نہیں نہ بولتا، تو میں نے آپ کو سچ بتا اس سے دیا. بڑا جھوٹ کیا ہو کہ ایک مسلمان عورت سے آپ اس کو باندھی بنا کے رکھا، اس کی یعنی کہ وہ نکاح سمجھتی رہی بیچاری اور آپ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہتے رہے. موسٹ پروبیبلی بعد میں آپ کی اولاد بھی ہوتی رہی ہوگی. پوچھ لے. آپ نے دیکھیں کینیڈا کے اندر کوئی اس کو مجبوری نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی فون کر سکتی ہے اور کوئی وجہ بتائے بغیر بھی ساری الگ ہو باتیں سکتی ہے. بات کی ہے نا، یہ بعد میں پاکستان نہیں ہے نا کیا کہ میں نے مجبوری ہوئی میں نے ہوگی وہ طلاق تو اور دے دی بات ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ شرطیں ہیں اور آپ نے جھوٹ محترم، بولا. میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے مجھے آپ نے کوشچن کیا جھوٹ تھا، بول میں کے نے آپ نے سچ کہا بتا دیا. آپ نے جھوٹ بول کے آپ مسلمان ہوئے، اندر سے آپ کافر تھے. نہیں، میں نے کہا تھا میری مجبوری تھی. مجبوری میں کیا کیا آپ نے؟ قیصر بھائی یعنی مطلب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک آدمی اگر ایمانداری سے بےایمان ہونے کا اقرار کرے تو وہ اب ایماندار ہی کہلائے گا. ہاں وہی نہیں مجھے دیکھیں، میں اس وقت نیا اس وقت میں مسلمان نیا سوچوں میں تھا نا، تو میں نے مجھے بچپن سے سکھایا جاتا کہ تقیہ بھی ہوتا ہے جان بچانے اچھا کے لیے. ایک فقی معاملہ ہے مہاراجا صاحب. میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں. مفتی صاحب، ایک آدمی مسلمان تھا، اس نے نکاح کیا، ظاہر سی بات ہے شریعت اسلامیہ پہ کیا. جب وہ اسلام اس نے چھوڑ دیا تو جب وہ دوبارہ مسلمان ہوگا تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنی پڑے گی یا پچھلا نکاح جو ہے وہ آنر کیا جائے گا؟ اگر اس کی بیوی مسلمان ہی رہی ہے تو تب تو تجدید نکاح کرنی پڑے گی، لیکن اگر دونوں کافر ہوئے تو پھر دونوں مسلمان ہو رہے ہیں بیک وقت، تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پلا ہو جاؤ تو مہاراجا میں ہوں، میرے اندر تو پنجابی اور میں وہ جانا لگا حلالہ سی. بھی نہیں کرنا پڑتا. یہ بھی پوچھ لینا حلالے والا کوشچن. اس میں حلالے کا اس میں حلالہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں حلالے کا کیا تعلق تھا؟ نہیں پوچھ لینا. اس میں مفتی تو صاحب بیٹھے ہیں. اس میں نہیں، میں اس میں سے میں مفتی صاحب دیکھیں، میں اس میں آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں نا کہ حلالے کا تو معاملہ اس وقت ہوتا ہے نا کہ وہ جس اور میں اس کو سیریس نہ لیجیے گا، یہ میں آڈینس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حلالہ وغیرہ ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن صرف ان صاحب نے ایک جوت لگانے کی کوشش کی ہے تو میں صرف ان کے لیول پہ میچ کر رہا ہوں کہ دیکھیں صاحب، اس معاملے میں نا آپ جو حلالے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جھوٹ آپ نے بولا ہوا تھا، فیملی آپ نے خراب کی ہوئی تھی، تو اس معاملے میں اگر حلالے کی صورتحال بنتی نا تو وہ آپ کا ہونا چاہیے تھا. آپ کی مسز کا نہیں، وہ تو بیچاری پہلے ہی مظلوم تھی. آپ نے تو جھوٹ جی بول کے میں اس کے بعد الگ ہو گیا مسلمان تھا ہو گئے. جب میں کافر ہوا تھا نا ہاں جی. محترم. میں اب وہ بتانا نہیں، میں الگ ہو گیا تھا. تو پھر جب میں نے بالکل فیصلہ حلالہ کر لیا کروانے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے آپ نے نہیں حلالہ تو مسلمان کرتے ہیں نا، ہاں مسلمانوں کا ہوتا ہے نا. ظاہر سی میں نے بات تو ہے. بہت حلالے کیے ہوئے اپنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو روز ہی حلالہ کرنے پہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا بھلا ہو جائے. تو یار جی، آپ لوگوں کو تو دیکھ کے نا ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا جی، شکر ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں اس میں ڈاکٹر حکیم مراد جیسے دیکھیں لوگ نا ہیں. میں تو انجوائے ٹھیک کرتا ہے، ہوں نا حلالہ کرنے سن رہے ہیں نا میں. میری بات؟ ڈاکٹر حکیم جی مراد جی جیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے اکیڈیمکس ہیں، جی جی. پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں نا وہ لٹرلی، جو ہم اگر مسلمانوں میں اگر شودروں کا تصور ہوتا نا، انٹلیکچوئل شودر جو چھوڑ کے ہمیں ہو جی جی میں سمجھتا ہوں شودر کسے کہتے ہیں. سو گڈ اباؤٹ مفتی ہمیں صاحب نہیں سے بتانا اگر پڑتا. اجازت ہو تو یار مجھے بھی کچھ نالج میں اضافہ کرنے دیں آپ مجھے. نہیں نہیں سر، آپ کی اتنا اچھا آپ سے اگر نالج لیں گے تو ہماری نالج ختم ہو جائے گی سر، چونکہ نہیں خالی برتن سے کچھ نکلتا نہیں ہے، صرف آوازیں نکلتی ہیں. آپ سے نہیں، آپ سے کچھ خواہش تھی، کچھ کوشچن تھے، اگر اجازت دیں. نہیں، میں نے بھی آپ سے الحاد کے بارے میں پوچھنا ہے، ابھی تو اس طرف ہم گفتگو ہماری کھولی نہیں ہے. پھر آپ مجھے سر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو آپ کی خواہشوں کو مجھے پوئٹری اچھی نہیں لگتی. مجھے پوئٹری اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس میں مجھے وہ صرف آپ کو صرف لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑا ہے، چونکہ آپ روزانہ آج کل حلالے کر رہے ہیں تو آپ نے صرف اسی لیے اسلام چھوڑا ہے. جی بات یہ ہے اصل میں. جی نہیں حلالات دیکھیں نا، اب میری بیوی کا قصور نہیں ہے نا، میں نے اسلام چھوڑا تو میں حلالہ تو کروں آپ گا نے نا. خود ہی تو کہا ہے نا کہ میں تو روزانہ کر رہا ہوں حلالہ، تو کس کا کر رہے ہیں؟ جی میں روز کس کا کر رہے ہیں؟ میں بڑا وہ میں بہت ایماندار جی بہت ایماندار ہے. کس کا کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے جی. کہ ایک دوست نے مجھ سے بڑی اچھی ارے باتیں آپ کی. حلالہ کس کا کر رہے ہیں؟ دوست کو چھوڑیے، دوست کے ساتھ تو نہیں کیا نا. اپنا کرتا ہوں یعنی خود ہی سے حلال کرتا ہوں. نہیں کوئی فیمیل کے ساتھ میں حلالہ کرتا ہوں. فیمیل کے ساتھ. تو یہ فیمیل جو ہے آپ کیا prostitute ہوتی ہے. مہاراجا
او مہاراجا جی جی چھوڑ یار نہیں حلال میں نے آپ سے اچھا ہو یہ تو دیکھیں، اچھا یہ تو ہوتا نا، ہم بیسکلی جو کہتے ہیں نا واٹر ٹیسٹنگ کرنی، دیکھیں کہ اس پانی میں کتنی گہرائی ہے، کس لیول پہ بات کی جا سکتی ہے، وہ تو ہمیں اندازہ ہو جی گیا جی ہے۔ شکریہ اب شکریہ۔ اب میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ملحد ہو گئے، آپ ایمانداری کی وجہ سے ہوئے، آپ سارا جو بھی آپ کو سارا آنےسٹی کی وجہ سے ہو گئے، آپ کے یہ جو کائنات ہے، زمین ہے، انسانی زندگی ہے، آپ آنےسٹی کی بیس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آٹومیٹک چل رہا ہے؟ جی جی بالکل آنےسٹی کی بیس پہ جی آٹومیٹک ہی چل رہا ہے نا۔ میں ابھی میرے پاس ٹیسلا کار ہے، صحیح، تو میں ابھی اس کو تھوڑی دیر پہلے ڈرائیو کر کے آیا ہوں، ٹھیک تو ہے، اس کو میں کہتا ہوں وہ بٹن دبا کے بولتا ہوں، اب بٹن مجھے دبانا پڑتا ہے، ہاں وہ تو اتنی صحیح ابھی بات ہے۔ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوئی، ہوں، تو میں بٹن دبا کے وہ ایک موڈ آن ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایڈریس دیتا ہوں، اس کے بعد ایک لیور دباتا ہوں، وہ مجھے وہاں پہ لے جاتی ہے۔ یعنی اس میں ایلان مسک کا کوئی ایلان مسک کا کوئی دخل نہیں ہے؟ نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی مفتی کا صاحب، دخل کیونکہ نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ الہادی نظریات کے مطابق تو یہ کار جو ہے یہ خود بخود خود بنی ہے، اس نے اپنے آپ کو وجود دیا ہے، جی جی لوہا بھی جو اس کا آیا ہے وہ بھی خود ہی بنا ہے، سب آٹومیٹکلی اکٹھا ہو گیا، بلکہ نہیں لوہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا نا، لوہا تو جی قرآن بس میں وہیں لکھا سے آ ہوا ہے، گیا تھا، آپ کی گاڑی میں لگ گیا ایک دم، وہاں سے نکل کر سیدھا آپ کی گاڑی جی وہیں سے آیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے دیا نا لوہا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، بالکل آپ کی بات کو صحیح کنفرم بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی پتہ ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ شروع پلاسٹک تو نہیں لکھا لکھی ہوا ہوئی ہے، قرآن میں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ویداس سے تو نہیں نکالی آپ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو جو ہے اس پہ غور فرمائیں گے تھوڑا سا؟ ہاں نہیں اس پہ اور کئی چیزیں غور فرمانے میں، آپ شرع البریہ جیسی چیزوں پہ غور فرمایا کریں، ان چیزوں پہ آپ کیوں غور فرماتے ہیں؟ ہم تو ذالک ٹیسلا لا ریب فیہ میں جو ہے غور فرمائیں گے آج، یہ ٹیسلا کیسے آئی ہے خود بخود؟ قرآن میں جو لوہا آپ کی باتیں، آپ نے اتنی پیاری باتیں کی۔ اچھا مہاراجا صاحب ایک منٹ، مجھے بھی تھوڑی سی نا، چودھری حشمت صاحب سر، آپ سے یہ شکریہ آپ کا رہے گا کہ یہ جو تنزلی کا سفر ہے الہادی فکر کا، یہ ایسا زبردست ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ یار اس سے نہ برا حال نہیں ہو سکتا الہاد کا، آپ اگلی دفعہ ایک ایسا بندہ لا کے میرا پچھلا خیال غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس کی کوئی اس کا باٹم ہے ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ پچھلے کو نا علامہ ثابت کر کے جاتا ہے۔ جی آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اسلام کے سلسلے میں، میری نہیں سر آپ آپ جیت گئے جناب کے نہیں، میں جیتنے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کاش آپ مجھے کچھ میری رہنمائی فرماتے، بھائی آپ جیت اور میں اپنے واپس اپنے خاندان میں بیٹھ کے میں بھی فخر کرتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ نہیں وہ تو آپ کر لیں، حلالہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، انٹرنیشنل شکاگو میں شاید ہوتے ہیں یہ اپنا مفتی صاحب۔ نہیں سر میں کبھی سرکن سے آپ لوگ جدا کر دیں، میں بتاتا نہیں اپنی لوکیشن۔ ارے سر آپ کو اب آج کی ٹیکنالوجی میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کس کو ہم تو پیار محبت والے لوگ ہیں، یہ دھمکی ہے، جب آپ کو سر تن سے جدا کوئی کرنے بھی آئے تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے، ہم تو انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ جی جی انسانیت سے یہ محبت ہے کہ آپ دن رات کسی نہ کسی کے ساتھ حلالہ کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائی وہ حلالہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں ایک ریکوائرمنٹ ہے تو اب اس عدت تو اس کو پوری کرنی پڑے گی نا، 4 مہینے وہ بیٹھی رہے گی۔ جی یہ ملحدوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جی یہ ملحدوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں محترم، دیکھیں جب میں مسلمان ہو جاتا ہوں کیسر بھائی، ہمارے یہاں ہے اس وقت ہمارے یہاں ہے روحانیت کا کانسیپٹ، اور ان کے یہاں ہے حیوانیت کا کانسیپٹ، تو ہمیں روحانیت بڑھانی پڑتی ہے، ان کو حیوانیت بڑھانی پڑتی ہے۔ مفتی صاحب کرنا پڑے گا نا کو نا مرتے وقت سوری مرنے سے میں بہت ڈرتا ہوں، تو جب میں رات شام ہوتی ہے نا سونے سے پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور اس وقت پھر ظاہر سی بات ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ صبح اٹھ کے پھر میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں یار جاگ گئے، یعنی اپنے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو تو دیتے ہی، اپنے کو بھی دیتے ہیں، تو آپ کیسے ایماندار ہیں بھائی؟ ایماندار میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولوں تو آپ پکڑ لیں مجھے، سچ بولتا ہوں۔ رات کو سوتے وقت میں مسلمان ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ مر جاؤں، اور اس وقت دیکھیں میں بہت اچھا دل سے مسلمان ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت؟ جی دماغ سے ہوتا ہوں، دل سے دل سے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کیسی آنےسٹی ہے جو ہر 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 25 مرتبہ بدلتی ہے؟
कल्ब को देखें मोहतरम, अब आप ब्लास्फेमी में मुझे ना इन्वॉल्व कीजिएगा। कल्ब जो है वो आपको भी पता है, आप माशाल्लाह इतना तो सबको ही पता होता है कि कल्ब जो है वो दिल को कहते हैं और उससे नहीं सोचा जाता। अब न्यूरॉन आप निकलवा लेंगे, कुछ इम्प्लांट करा लें, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मैं दिमाग चौधरी साहब आपको मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो उन्होंने मुझे समझाया। अच्छा महाराजा साहब, ट्रांसलेट करना चाहिए था सर, वो नहीं समझाने वाला मामला नहीं रहा ना। मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि फॉर गुडनेस सेक एक दफा ना कोई ऐसा बंदा लेके आए कि जिससे दुनिया को लगे कि वाकई ही कोई मुल्हिद इल्हाद का दिफा करने आया हुआ है। ऐसे लोगों को अगर ये आते रहे तो फिर मसला ये होगा कि लोग शायद शक करना शुरू करें कि ये प्लांटेड लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो वो हम, मैं इसीलिए कैसर भाई सॉरी, अब मैं आपकी ये ख्वाहिश तो मुझे मालूम है कभी पूरी होने की नहीं, क्योंकि इतने 2 साल से तो हम रट्टे मार रहे हैं, आज तक तो कोई आया नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम इस तरह की ख्वाहिश और तवक्को लेकर बैठे। अलबत्ता मेरी एक दरखास्त है तमाम लोगों से कि भाई, और खुसूसन हमारे महाराजा से, कि चूंकि आप कनाडा रहते हैं और कनाडा में मेडिकल भी फ्री है, साइकाइट्रिस्ट को जरूर दिखाइएगा। दैट्स माय एडवाइस फॉर यू। जी मैं वो भी कहेंगे नहीं, मैं दिखाता हूं। साइकाइट्रिस्ट से मिल के आ रहा हूं, मैं मिल के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले साइकाइट्रिस्ट से। अच्छा, वो आपके आने के बाद वो कैसे मिलने गया था फिर? साइकाइट्रिस्ट से मिलकर आ रहे हो सीधे यहीं पर स्पेस में? जी मैं, अच्छा महाराजा साहब, जो आप साइकियाट्रिस्ट से जिससे मिल के आए हैं, आपके यहाँ आने के बाद वो किसको मिलने गया फिर? जी वो तो नेक्स्ट पेशेंट को उसने देखा ना। नहीं, नेक्स्ट साइकियाट्रिस्ट को वो मिलने गया होगा। अब तो देखें ना, आपने इतने प्यारे मेरे भी 1-2 सवालों का जवाब दे देते। देखें, आप इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं, आप लोगों के मसले हल करते हैं। अच्छा चले यार, आप इतनी देर से कह रहे हैं, चले मैंने भी अब स्पेस एंड करनी है, फजर की अजान हो गई है। एक सवाल आपका ले लेते हैं, इस मोहब्बत में कि इस खुशी में कि अल्लाह ने इल्हाद का मुस्तकबिल आपके हाथों में दे के बर्बाद कर दिया है, आप जैसे लोगों के हाथ में। बहरहाल फरमाइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरे कुरान में से कोई एक ऐसी चीज मुझे कोई भी बता दे जो इंसानियत के लिए भलाई, आज के दौर में, मैं कनाडा में चूंकि रहता हूँ, तो वो कोई एक आम सी बात ना हो जो आम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, मुफ्ती साहब भी आम कर सकते हो, एज ए नॉन मुस्लिम कोई भी करता हो, यानी झूठ ना बोलो, माँ बाप की खिदमत करो, इस तरह की चीजें अगर लिखी हुई हैं तो प्लीज वो भी कह दीजिएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज बता दें जिसपे मैं प्राउडली, एक बात, 2 नहीं, कि भाई मैं मुसलमान होना चाहूं तो एक बात पे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक है, लेकिन दूसरे सफे पे कुरान में उसको कॉन्फ्लिक्ट ना किया जाए, इनवैलिड ना किया जाए। तो प्राय मेहरबानी कोई एक चीज मुझे खुश करने के लिए बता दें कि कुरान में कहाँ लिखी हुई है कि जो कि मैं ये फख्र से कह सकूं कि मेरे माँ बाप का जो मजहब था वो उसमें कोई अच्छाई थी। एक प्लीज कुरान में लिखी होनी चाहिए, प्लीज। आपके लिए सच्चे दिल से कह रहा हूँ, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53। जी मुफ्ती साहब से क्वेश्चन था, प्लीज। चले आप भी बता दें, उनसे भी पूछ लेंगे। मैंने कहा ना, आपके लिए सच्चे दिल से कह रहा हूँ, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 आपके लिए। 53 सूरह ज़ुमर नंबर ए, प्लीज स्पेल कर दे, मैं क्योंकि चेक। ZIMR। अच्छा, तो 53 इसमें जो लाइन है, तो मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि इतना मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ कि मुझे ज़बानी ये चीजें याद रहें, तो मैं कभी दोबारा देखूंगा कि ये मैं पूरा पैराग्राफ बाय द वे पढ़ता हूँ। तो मुफ्ती साहब भी अगर कोई रहमत फरमा दे मुझ पे कि बता जी बेस्ड ऑन इवैल्यूएटिंग योर कंडीशन, जो कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है वो बता रहा हूँ। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानी व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा, ये आपके लिए है, व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी, ये खास आपके लिए है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसाफ का, एहसान करने का, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करने का हुक्म देता है। जो आपके लिए हिस्सा है वो ये है कि वो फहशा से रोकता है, बुराई से रोकता है और बगावत से रोकता है। तो चूंकि आप फहशा के अंदर, वो खुद ही कह रहे हैं कि आप दिन रात औरतों के साथ सोते हैं, ये फहशा है। तो आप देखें कैनेडियन सिविलाइजेशन जो है आपको नहीं रोकेगी, अमेरिकन सिविलाइजेशन नहीं रोकेगी, कल्चर नहीं रोकेगा, कानून नहीं रोकेगा, कुरान ने रोका है। तो अब ये वो चीज है जो आपको अपने माहौल में नहीं मिलेगी लेकिन कुरान में मिलेगी। तो आप इस पर प्राउड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि आपको बांदी बना सकते हैं, तो उस वक्त यानी बांदी बना सकते हैं, इस्लाम में ये अलाउड है। लेकिन ये आप ये जो कह रहे हैं कि मेरे लिए है, वो मैं तो हलाला करता हूँ इस्लाम के कानून के मुताबिक। तो फिर इसका मतलब फिर आप बेईमान हैं, चूंकि इस्लाम को तो आपने छोड़ दिया। नहीं, तो आपका जो वो है ना स्टेटमेंट, वो ये है कि आप या तो मेंटल हैं या बेईमान है, 2 में से एक चूज कर लीजिए, कौन सा आसान है आपके लिए। देखें, क्या मुसलमान होने पे पाबंदी है?
کہ مسلمان میں جب چاہوں دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل ہو سکتے ہیں آپ، کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے نہیں روکا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں ایماندار ہوں، تو پھر وہ بے ایمان نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل ہوں۔ آپ جب خود ہی اپنے اسٹیٹمنٹ سے دکھا رہے ہیں کہ آپ سے بڑا تو بے ایمان ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پوری زندگی میں 1 منٹ بھی ہم نے اسلام نہیں چھوڑا الحمدللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ تو ہمارے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ہیں، اور آپ کا کیا ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، یہی ہے انکوہیرنس۔ یہ جو انکوہیرنس ہے نا، the incoherence of atheist، وہ یہی ہے۔ تو یہ لائیو ڈیمو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایتھیزم کے اندر کتنی انکوہیرنس اور انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ وہ دن رات جو ہے یہ کہنے کے باوجود کہ میں ایماندار ہوں، ان کے یہاں کتنی زیادہ بےایمانی ہوتی ہے کہ وہ صرف خدا کو کے ساتھ بےایمانی و بے وفائی نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ دیکھیں اب مسلمان ہونا بری بات ہے؟ چلیں جی، جزاکم اللہ خیرن تمام حضرات کو۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں رات نہیں کو، ہو جائیں تو بری بات ہے؟ اچھا ایک چیز کی اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ سورہ زمر ہے ZUMUR آیت نمبر 53۔ اس کے میں نے بھی بتا دیں پلیز، جی آپ کی فیوریٹ ہے تو میں نے بھی بتا دیں۔ نہیں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور یہ ساری باتیں، اس کے لیے میں گناہ نہیں کرتا، میں نے کب کہا میں گناہ کرتا ہوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا حلالہ کرتا ہوں نا، تو وہ تو اسلام کے میں حلال ہے، تو گناہ تو نہیں ہوتا نا وہ۔ اچھا چلیں ایک منٹ رک جائیے، حلال ہے قرآن سے ثابت کریں۔ میں تو دیکھیں نا، میں ہر چیز جو ہے قرآن میں تو یہی تو اب چلیں حدیث میں دکھائیے حلالہ کا لفظ، حدیث میں حلالہ کا لفظ دکھائیے، کتنی پیاری بات حدیث میں حلالہ کا لفظ دکھائیے۔ یار مفتی صاحب دیکھیں آپ نے کتنی پیاری، وہ تو ہے میں کرتا ہی ہوں اس کو، وہ آپ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے حلالہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں سے دکھا دیجیے کہیں۔ نہیں اس میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ تو پیارے پھر کہاں ہے بھائی؟ کہاں سے ثابت کرو گے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں حلالہ ہے۔ آپ نہیں، وہ بات چلی تھی نا جب میں نے بات کہیں سے نہیں چلی تھی، بات تو رکی تھی، اب یہاں رک گئی، بات چلی نہیں، اب رک گئی۔ بتائیے قرآن میں کدھر ہے اور حدیث میں کدھر ہے حلالہ؟ میں تو حدیثوں کو نہیں انڈرسٹینڈ چلو کرتا۔ آپ حدیثوں کو نہیں، آپ تو اپنے کو بھی، آپ دنیا میں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ نے اپنی والدہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پرسنل پلیز نہ اٹیک سر، جب آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو ہمیں بھی تو تھوڑا سا دیجیے نا۔ میں نے کس پہ تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن میں سے آپ حدیث کو تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، چلو حدیث کو سائڈ میں رکھ دیجیے، اب قرآن سے بتائیے حلالہ کہاں ہے؟ حلالہ کا لفظ قرآن میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ خدا کا لفظ قرآن میں ہونا چاہیے، حلالہ کا لفظ قرآن میں دکھائیں۔ جی مجھے تو نہیں معلوم۔ تو پھر آپ نے کس ایمانداری کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ اسلام میں حلالہ ہے؟ وہ کون سی ایمانداری ہے؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ مجھے نہیں معلوم، یہی ایمانداری ہے نا، مجھے نہیں معلوم۔ اب آج سے آپ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے؟ اس طرح تو نماز بھی نہیں ہے، تو روزہ آپ بھی نہیں آج ہے، سے یہ کہیں گے، آپ یہ پرومس کر رہے ہیں کہ آج سے آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں حلالہ ہے، آپ رکیں گے اس سے؟ جی میں اس پہ پڑھوں گا، اس کے بارے میں آپ جان لکھا ہی نہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ صحیح بات، حدیث میں لکھا ہے نا قرآن میں لکھا ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ نے ایک کوشچن کیا تو یہ مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کے بارے میں ریسرچ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی۔ اچھا ریسرچ کیسے کریں گے؟ مجھے اپنی ریسرچ میتھڈالوجی بتائیے، کیا سب سے پہلے کیا چیز کھولیں گے؟ جی میں پورا قرآن لے کے بیٹھ پورا قرآن لے کے، اچھا، اور یو اسکم تھرو اس کو بک یو ول فلپ دی پیج۔ ہاں جی، اور پھر ہاں جی، اور یوٹیوب ساتھ اردو میں، تو وہ اردو سنتا رہتا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ آسان رہتا ہے، تو میں اس طرح پھر ساتھ انگلی بھی پھیرتا رہتا ہوں، اور عربی بھی سنتا رہتا ہوں کہ عربی میں کیا تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد کیا حلالہ ورڈ۔ اچھا تو ابھی تک آپ نے یہ کیا ہے عمل؟ ابھی تک یہ عمل کیا ہے؟ جی بہت دفعہ۔ اچھا بہت دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ جی کئی دفعہ۔ تو پھر آپ کو حلالہ کا لفظ ملا؟ یاد نہیں آ رہا، اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے نا، تو سر میں اس پہ دیکھیں، ایمانداری بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور، مطلب کیا کمزور ہے سر؟ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، دیکھیں ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ جب میں انسان ہوں، جو چیز مجھے اس وقت یاد نہیں ہے تو میں اس کو کنفرم کروں گا۔ تو ایمانداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو آدمی نہ بولے، یہ بھی تو ایمانداری کا تقاضا ہے نا۔ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں، نہ مجھے حدیث سمجھ میں آتی نہ قرآن، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا حلالہ اسلام میں؟ جی قرآن تو بہت سمجھ میں آتا ہے، آپ نے اجازت ہی نہیں دی کچھ سمجھانے کی یا سمجھنے کی۔ اب آپ نے ایک سوال کیا، دیکھ لیجیے میں نے آپ کی جو ہے اصلاح علمی کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھیں مفتی صاحب، آپ نے میرا تو ورڈ آپ نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں یاد کے، لیکن مجھے بھی اجازت دینا، میں بھی کوئی کوشچن کر سکتا ہوں۔ آپ کو سوال ہو گیا بس۔ لیکن آپ نے جو وہ کہا
تو اس کا پورا صورت پڑھنی پڑے گی نا. دیکھیں آپ اس طرح تو کا جائیں پڑھیں پھر بعد میں واپس آئیے گا. سر بہت بہت شکریہ, سے زیادہ انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. بہت عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحاد کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں. آپ آئے, آپ نے تصدیق کی اس چیز کی, بہت بہت شکریہ. ہمارے منہ سے کہنا میں کچھ تو اور ہے اور آپ کا پاکستان اپنے میں منہ سے رہتا ہی ثابت نہیں نا. کرنا. میں پاکستان میں ہوں ہی نہیں نا, پلیز. اللہ وہاں کا تو سرطان سے جدا ہو جاتا نا. اللہ کا بہت بہت ابھی شکر میرا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں. انٹرنیٹ دیکھیں میں الحمدللہ. باقی کینیڈا کے لیے ہم دعا کریں گے ابھی تو میں انشاءاللہ. زندہ ہوں. پاکستان کے لیے تو قبول ہو گئی ہے, راجہ کینیڈا کے صاحب, لیے بھی انشاءاللہ قبول کریں گے. بس آپ جی نے اس کی وہاں پہ اکانومی کسی بھی کو بتانا اللہ نہیں ہے کرے کہ آپ اچھی ہو پورے کے جائے. لیے پاکستان سے ہیں. جی اللہ کرے پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہو جائے, دعا کرتے اچھا ہیں. مہاراجا صاحب, اور وہاں پہ تعلیم ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ, एकदम करें. ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ. ਤੇ ਫੁੜਕ ਜੀ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ. ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੜਕ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗਰੰਟੀ नहीं, ਤੇ मैं ਦਿਨ आप ਦੀ भी डॉक्टर कोई. हूँ बाय द वे. और रात हो गई है वैसे कनाडा में कि नहीं अभी? जी 3 घंटे बाद मैं मुसलमान हो जाऊंगा. अच्छा अच्छा, 10 बजे के करीब. अच्छा चलो ठीक है. मैं देख रहा था कि 8 बजे जग दे, मैं थोड़ा जा दिमाग कम कर देना. जी 8 बज गए हैं. अच्छा मुफ्ती साहब, ये जालिका और हाजा जो है, इसकी मैंने बता देंगे आपको, अरबी बहुत आती है. نہیں نہیں سر, آپ چھوڑیں گے, آپ بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. یہ اوپر سے گزر جائے گی آپ کے, ویسے ہی آپ کا جو ہے تو سائیکولوجیکل لیول کافی نہیں، نیچے please، جا رہا ہے, تو کہیں بہت زیادہ اور پریشان نہ ہو جائے, ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے. چھوڑیں, یہ بہت مشکل فارمولا ہے جی, یہ آئنسٹائن کو بھی سمجھ میں آیا تھا. چلیں جی ٹھیک ہے. جی ایسے بہت بھائی بہت یار شکریہ اسپیس میں آپ کا. بہت مزہ آتا ہے, اتنی تو اسٹریم میں بھی نہیں آتا. یہ کیا چکر ہے؟ اوہ، میں عمر بھائی سے بڑے ٹائم سے کہہ رہا ہوں, مفتی سے بھی کہہ رہا ہوں, کچھ کریں اس طرف آئیں, یہ بڑے مزے کی چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک اپنا ہی رنگ ہے. تو بڑی مزے کی جگہ ہے بھائی. ایسا یہاں پہ ایک پیس آتا ہے. ابھی تو آپ نے کچھ لوگ طائب ہو گئے, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. یہاں پہ تو ایسے ایسے فارمولے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں. وہ دیکھیں ہوتا ہے.